در سے جا کے مانگو جو مانگنا ہے مانگو اس در سے جا کے مانگو وہ در بہت بڑا ہے ہاں وہ در بہت بڑا ہے جس در کا میں گدا ہوں وہ در بہت بڑا ہے یہ روشنی سی کیا ہے اور خوشبو کہاں سے آئی یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی شاید میں چلتے چلتے ہاں شاید میں چلتے چلتے روضے پہ آ گیا ہوں شاید میں چلتے چلتے روضے پہ آ گیا ہوں شاید میں چلتے چلتے آپ کو اگر نہ چاہو تو اور کس کو چاہو آپ کو اگر نہ چاہو تو اور کس کو چاہو آقا آپ کو اگر نہ چاہو تو اور کس کو چاہو آپ ہیں خدا کے پیارے ہاں آپ ہیں خدا کے پیارے آقا آپ ہیں خدا کے پیارے میں آپ کو چاہتا ہوں آپ ہیں خدا کے پیارے اقبال مجھ کو بھی محسوس ہو رہا ہے اقبال مجھ کو بھی محسوس ہو رہا ہے کہ روضے کے سامنے ہو ہاں روضے کے سامنے ہو اب بھی روضے کے سامنے ہو اور نعت پڑھ رہا ہوں روضے کے سامنے ہوں ہاں روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں میں محفل حرم کے ہاں میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ حضور بڑا پیارا آواز ہے آپ کا اور میں چاہوں گا لائنیں کھلی ہیں تو اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور رحمت اللہ تعالی ہمیں امہ چینل پہ یہ رحمت ملی ہے سرکار کی نعت بھی اور الحمدللہ ایک بہت بڑے ولی کے کامل ولی کے نور نظر ہمارے ساتھ اس وقت جلوہ گر ہیں تو 01254277370 جب کال کریں گے ٹی وی کا والیوم بالکل بند کر لیں اور اپنی جو بھی ارشاد ہو ریکویسٹ ہو جو بھی ہے گفتگو ہو ذرا شارٹ رکھنا تو انشاءاللہ جتنی جلدی سے آپ کال کریں گے تو اتنی جلدی سے انشاءاللہ ہم پروگرام جاری رکھیں گے پیر صاحب میں نے یہ دیکھا کہ جب میں پروگرام کی ریسرچ کر رہا تھا کہ آپ کے جتنے عیدگاہ شریف سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے والد صاحب ہیں دادا جی ہیں پورے مطلب ان کا ایک ہی مشن ہے وظیفہ ایک دیتے ہیں وظیفہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ظاہر ہے ہر وظیفہ اپنی جگہ بہت شان والا ہے بہت کامل ہے بہت مقبول ہے ہر عبادت اپنی جگہ بہت مقبول ہے ہر عبادت جو ہے وہ اپنی جگہ بہت شانوں والی ہے بہت مقبول ہے لیکن کوئی بھی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جس کا آپ کہہ سکیں کہ بھئی یہ میں نے کی ہے تو بس یہ قبول ہی قبول ہے یعنی اس کی گارنٹی کوئی بھی آپ گارنٹی نہیں ہے آپ نے نماز پڑھی آپ نے یہ رب کریم کا حکم ہے نماز پڑھو
آپ نے نماز پڑھی، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھی میں نے یہ نماز پڑھی تو یہ قبول ہی قبول ہے. وہ بے نیاز بادشاہ ہے، شانوں والا بادشاہ ہے، قبول فرمائے اس کی مرضی، نہ کرے تب بھی اس کے آگے کسی کا زور تو نہیں چلتا. وہ بے نیاز بادشاہ ہے، نہ کرے وہ بھی اس کی مرضی. لیکن ایک ایسا عمل ہے حضرت کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جیسے ہی پڑھا جائے وہ سرکار کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. وہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. سرکار خود فرماتے ہیں کہ میرا امتی جب بھی جہاں بھی جدھر سے بھی مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے تو میں اس کا سلام سنتا بھی ہوں اور اس کو جواب بھی دیتا ہوں، میں اس کو جواب بھی دیتا ہوں. تو ہمارا حضرت شروع سے یہی ہے کہ الحمدللہ درود شریف کی کثرت پہ زور دیا جاتا ہے. حضرت ہمیں نظر آتا ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس کائنات میں پانی کے کتنے قطرے ہیں، آپ کے صدقے سے رب کریم نے مجھے اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ میں ایک لمحے میں بتا سکتا ہوں کہ پانی کے کتنے قطرے ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس وقت کائنات میں جتنے درخت ہیں سب کے کتنے پتے ہیں، تو آپ کے صدقے سے رب کریم نے مجھے اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ میں ایک لمحے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یا رسول اللہ اس وقت کائنات میں اتنے درخت ہیں اور ان کے اتنے پتے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ آپ کی صدقے سے رب کریم نے مجھے اتنا علم عطا فرمایا ہے. جبریل امین عرض کر رہے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ آپ کے صدقے سے رب کریم نے یہ علم عطا فرمایا کہ اگر اس وقت آپ میرے سے سوال فرمایا کہ اس کائنات میں کتنے ریت کے ذرے ہیں تو میں ایک لمحے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یا رسول اللہ کائنات میں اتنے ریت کے ذرے ہیں. لیکن یا رسول اللہ ایک چیز ایسی ہے کہ جس کو میں نہیں گن سکتا، ایک چیز ایسی ہے کہ جس کا میں شمار نہیں کر سکتا. یا رسول اللہ وہ کیا ہے کہ جب آپ کا کوئی امتی دل سے آپ کی محبت میں آپ کے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے، آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، آپ کا رب اس پہ کتنا راضی ہوتا ہے، رب کریم اس پہ کتنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے، اس کا میں شمار نہیں کر سکتا، اس کا میں احاطہ نہیں کر سکتا. حضرت شعبان کا مہینہ چل رہا ہے تو یہ ابھی آپ نے سوال کیا تو میرے ذہن میں آیا، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے. اگر اجازت ہے کال لے لیں. ضرور. ماشاءاللہ امہ چینل کے مختار المصطفیٰ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم مختار بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شفیق بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. ویلکم. اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام کی صحت عطا فرمائے میرے پیارے بھائی. اور میں انتہائی ادب و احترام سے حضور قبلہ صاحبزادہ والا شان کی خدمت میں بڑے ادب سے سلام پیش کرتا ہوں. حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیریت جناب؟ سے الحمدللہ حضور مزاج بخیر ہے، صحت اچھی ہے؟ الحمدللہ. آپ کی صحت ٹھیک جناب؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ کا آنا مبارک. امہ چینل آپ کا اپنا گھر ہے حضور. اب جب چاہے یہاں پہ تشریف لائیں، اور یہ بڑی خوش قسمتی ہماری بڑی سعادت ہے کہ آپ نے یہاں پہ اپنے پاک قدم لگائے. بہت شکریہ. میرے لیے خود بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ امہ ٹی وی والے جس خوبصورتی کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت ڈال رہے ہیں، اس کا کچھ حصہ سبحان اللہ. یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ اب جیسی ہستیاں اور شخصیات الحمدللہ امت مسلمہ کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہی ہیں، اور اللہ پاک نے آپ کو اس چھوٹی سی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے مالا مال کیا ہے. اور خاص طور پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں اگر کسی نے حاضری کا کرینہ سیکھنا ہو تو آپ سے اور آپ کے والد گرامی سے سیکھے. مجھے الحمدللہ یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور کے انتہائی ادب و احترام سے کہ ہمارے خاندان کو یہ الحمدللہ ایک علیحدہ سی پہچان حاصل ہے کہ آپ کے دادا جان قبلہ کی برطانیہ میں الحمدللہ مہمان نوازی کا جو اللہ پاک نے فریضہ ہمیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی. میرے دادا جان قبلہ قاضی محمد یعقوب صاحب ان کے پہلے میزبان تھے، اور ہمارا پورا خاندان الحمدللہ آپ کا عرصہ دراز سے ارادت مند ہے. اور میں گزارش کروں گا حضور کے بس دعاؤں کا سلسلہ اب جاری ساری رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ہمارے بڑے پیارے سے بھائی شفیق بھائی ہیں، ہمارے جو سی او صاحب ہیں عارف آدم صاحب، جناب شہزاد بھائی، تو تمام احباب کی جب آپ خصوصی طور پہ جب آپ حضور کی بارگاہ میں مدینہ پاک میں حاضر ہوتے ہیں تو امہ چینل کے لیے آپ نے خصوصی دعا سنانی ہے. آمین انشاءاللہ. جزاک اللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی سے عطا فرمائے. تو میں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. یہ تھے مختار المصطفیٰ جو امہ چینل کے ایک عظیم شان ہیں، آپ سے گفتگو فرماتے. جی حضور لائنیں تو کھلی ہیں، تو جب تک کالیں آئیں گے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. جناب جی شعبان کی بات ہو رہی تھی کہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے. میرے ذہن میں ایک حدیث یاد آئی کہ سرکار فرماتے ہیں کہ رب کریم کے عرش کے نیچے ایک نور کا سمندر ہے، سبحان اللہ، اور ایک فرشتہ ہے جو اتنا بڑا ہے، ایک فرشتہ ہے کہ جس کا جو سر ہے وہ رب کریم کے عرش کے نیچے ہے، سبحان اور اللہ، جس کے پاؤں جو ہیں وہ 7 زمینوں کے نیچے تک جاتے ہیں، 7 زمینوں کے نیچے تک جاتے ہیں. اور
اس کا ایک پر جو ہے وہ مغرب کے کونے میں ہے اور ایک جو ہے وہ مشرق کے کونے میں ہے. اتنا بڑا فرشتہ ہے. شعبان کے مہینے میں سرکار فرماتے ہیں جو مجھ پہ درود و سلام بھیجتا ہے, جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے, وہ فرشتہ جو ہے وہ اس نور کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے, اس نور کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے, اور وہ جب اس سے نکلتا ہے تو وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے. وہ پر جو ایک طرف سے مغرب کے کونے میں ہے اور دوسرے طرف سے مشرق کے کونے میں, اتنے وسیع, وہ اس نور کے سمندر سے غوطہ لگا کے نکلتا ہے اور اپنے ان پروں کو جھاڑتا ہے. اور اس جتنے قطرے نکلتے ہیں, کیا تعداد ہوگی ان کی, ان پروں سے جتنے قطرے نکلتے ہیں, اللہ کریم اس ایک ایک قطرے کے بدلے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے. درود شریف کے بے پناہ فضائل ہیں. درود شریف ایک ایسی عبادت ہے, ایک ایسا فعل ہے کہ جو رب کریم خود فرماتا ہے, کوئی ایسی عبادت نہیں ہے. باقی سب عبادات بندہ کرتا ہے, ظاہر ہے رب کریم تو یہ فرماتا ہے, لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جو رب کریم فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. نماز کا حکم ہے کہ اے ایمان والو نماز پڑھو, ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ, اے ایمان والو نماز پڑھو, آتوا زکات دو, یعنی روزہ رکھو, زکات دو, حج کرو, یہ سب حکم ہے. لیکن جب درود شریف کی باری آتی ہے, نماز کا حکم ایمان والوں کے لیے, سب کا حکم مسلمانوں کے لیے, لیکن جب درود شریف کی باری آتی ہے تو رب کریم خود فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. پہلے فرماتا ہے کہ میں خود اور میرے فرشتے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتے ہیں, پڑھتے, میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں, میں اپنے حبیب کی بارگاہ میں درود بھیجتا ہوں. پہلے خود بتاتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, میں اور میرے ملائکہ جو ہیں وہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو تم بھی میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھو, تم بھی میرے حبیب کی بارگاہ میں. اب یہاں پر آپ ایک نقطہ دیکھیے کہ یہ حکم کال ہے اجازت دو. سسٹر مانچسٹر میں. السلام علیکم سسٹر. وعلیکم السلام. جی میں زیتون بول رہی ہوں مانچسٹر سے. جی ہم اپنے پیر صاحب سے بات کر سکتے ہیں؟ جی بات کریں, وہ سن رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ خیریت سے ہیں؟ بس اللہ کا شکر, ماشاءاللہ آپ کی زیارت ہوگی, بہت خوشی ہوئی ہمیں بہت ٹی وی شکریہ. پر آپ کو دیکھ کر. اور یہ جو آپ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کا محبت بھرا پیغام دربار عالیہ عیدگاہ شریف سے پھیلایا جا رہا ہے پوری دنیا میں, کونے کونے میں, ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے اور یہ پیغام تا قیامت تک جاری رہے. آمین. بہت شکریہ. جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ سسٹر مانچسٹر سے. جی ضرور, آپ فرما رہے تھے. تو میں بات کر رہا تھا کہ رب کریم پھر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو تم بھی میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود شریف پڑھا کرو. اب یہاں دیکھیں رب کریم بالخصوص ایمان والوں کو حکم فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم پڑھو. اب یہاں پر حضرت بے پناہ سب درود شریف جو ہیں وہ بے پناہ, لیکن جو عیدگاہ سے درود شریف بتایا جاتا ہے الصلاۃ والسلام, جو درود شریف ہے جی, لیکن جو وظیفہ ہم بتاتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ, حضرت سب درود شریف بے پناہ شانوں والے ہیں. لیکن اب اگر بندہ یہاں پر پڑھے درود ابراہیمی اللہم صلی علی سیدنا محمد, تو اگر بندہ درود ابراہیمی پڑھ رہا ہے تو وہ کہتا ہے یا اللہ تو بھیج. سبحان اللہ. درود ابراہیمی پڑھتا اللہم صلی علی سیدنا, کہ یا اللہ تو بھیج. رب کریم فرما رہا ہے میں تو بھیج رہا ہوں, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, میں اور میرے ملائکہ تو بھیج رہے ہیں, اے ایمان والو تم بھیجو. تو یہاں پر جب اس آیت کا حکم تب پورا ہوگا جب بندے کے منہ سے نکلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. تو شجاعت صاحب ہے ہمارے ساتھ لیٹن سے. السلام علیکم شجاعت صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے حاج صاحب. میں پی صاحب نے نال بات کر سکتا ہوں؟ جی وہ سن رہے ہیں, بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو دادا والا شان کیسے ہو؟ الحمدللہ, آپ خیریت سے ہیں؟ کیسے ہو آپ؟ الحمدللہ, آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. میری امی آپ کے ساتھ بات کرنی چاہتے ہیں. ضرور. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ سے ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ. بس دعا کریں ہمارے لیے, بچوں کے لیے. اللہ کریم کرم فرمائے. ٹھیک ہے, تھینک یو, جزاک اللہ. کالیں آ رہی ہیں کافی, تو جی پی صاحب آپ فرما رہے تھے. جناب, تو درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو کبھی رد نہیں کی جاتی, جو سرکار کی بارگاہ میں قبول ہی ہے. بلکہ ہمارے شیخ کامل تو یوں فرماتے ہیں کہ کسی بھی عبادت کرنے سے پہلے اس کے اول اور آخر درود شریف پڑھ لیا جائے, کیونکہ یہ تو ایک
مقبول عمل بے ہے شک۔ اور ایک ایسا ہے کہ جس کے اوپر مور لگی ہے، یعنی یہ درود شریف کبھی رد ہو ہی نہیں سکتا اگر محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پڑھا جائے۔ تو یہ رب کریم کی شان ہی نہیں ہے کہ پہلے بھی مقبول بعد میں بھی مقبول عمل، تو بیچ والی عبادت کو رد کر دیا، یہ رب کریم کی شان کے خلاف ہے۔ تو کسی بھی عبادت سے پہلے بھی اور اول اور آخر درود شریف پڑھا جائے تو وہ عبادت بھی مقبول ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ پچھلے سال میں خوش قسمتی کے عیدگاہ شریف کا نظارہ میں نے بچپن سے بڑی شوق تھا دیکھنے کا، بڑا پیارا نظارہ ہے وہاں، اور